قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا کام ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا سبق بھی چھپا ہے؟ دوستو، عید الاضحیٰ آتی ہے، ہم سب جانور خریدتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی قربانی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ ایک جذبہ ہے، ایک سبق ہے، ایک امتحان ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو بھی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سوچو یہ کتنا بڑا امتحان تھا، ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے جا رہا ہے، لیکن انہوں نے سوال نہیں کیا، انہوں نے تاخیر نہیں کی، انہوں نے فوراً اللہ کے حکم کو قبول کیا، اور یہی اصل قربانی ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جانور تو قربان کر دیتے ہیں، لیکن اپنی غلط عادتیں قربان نہیں کرتے۔ ہم گوشت بانٹ دیتے ہیں، لیکن اپنے دل کی سختی نہیں چھوڑتے۔ ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنی انا ایگو کو نہیں مارتے۔ یاد رکھو، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اللہ کو صرف آپ کا اخلاص اور نیت پہنچتی ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہے، کیا ہم اپنی خواہشات قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں؟ یہی اصل قربانی ہے۔ مثال، ایک شخص نے بہت مہنگا جانور خریدا، لیکن اس کا دل تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ دوسری طرف ایک غریب شخص تھا جس نے چھوٹی قربانی کی، لیکن دل خالص تھا۔ اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے؟ وہ جس کی نیت صاف ہو۔ قربانی صرف رسم نہ بناؤ، اسے اپنی زندگی بدلنے کا موقع بناؤ۔ قربانی صرف رسم نہ بناؤ، اسے اپنی زندگی بدلنے کا موقع بناؤ۔ اپنی بری عادتیں چھوڑ دو، اللہ کے قریب آؤ۔ یاد رکھو، اصل قربانی وہ ہے جو آپ کے دل کو بدل دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی بھی قبول ہو تو ہمارے بتائے گئے بیان پر ضرور عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور کمنٹس میں لکھے، میں اپنی خواہشات قربان کروں گا۔ مزید ایسے نصیحت آموز بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کو سچ بولنے پر سزا ملے تو کیا آپ پھر بھی سچ بولیں گے یا پھر آپ جھوٹ بول کر خود کو بچا لیں گے؟ آج کی یہ کہانی ایک ایسے بچے کی ہے جس نے سچ بولا اور اس کی قسمت بدل گئی۔ دوستو، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب بچہ رہتا تھا۔ اس کی ماں بہت نیک اور سمجھدار تھی۔ ایک دن وہ بچہ شہر جانے لگا کچھ کام کے لیے۔ جانے سے پہلے اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ماں کی نصیحت، ماں نے کہا، بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ بچے نے کہا، ٹھیک ہے امی، میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ ماں نے اسے تھوڑا سا پیسہ دیا اور دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا۔ دوستو، وہ بچہ جنگل سے گزر رہا تھا۔ اچانک ڈاکوؤں، چوروں کا ایک گروہ آ گیا۔ انہوں نے سارے لوگوں کو روک لیا، سب ڈر گئے۔ پوچھ تاچھ شروع۔ ڈاکوؤں نے سب سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ لوگ ڈر کے مارے جھوٹ بولنے لگے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب بچے کی باری ہے۔ اب اس بچے کی باری آئی۔ ڈاکو نے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ اب سوچو دوستو، اگر وہ سچ بولے گا تو پیسہ چلا جائے گا، اور اگر جھوٹ بولے گا تو بچ جائے گا۔ سچ بولنے کا فیصلہ۔ لیکن اس بچے کو اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ اس نے ہمت کر کے کہا، میرے پاس پیسے ہیں۔
डाकू हैरान रह गया, बार बार वही जवाब कि मेरे पास पैसे हैं। डाकू ने सोचा ये मजाक कर रहा है। उसने फिर पूछा, सच बताओ। बच्चे ने फिर कहा, और बार बार कई बार जितनी बार भी पूछा, बच्चे ने कहा मेरे पास पैसा है, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास पैसे हैं। दिल को छू लेने वाला पल। डाकू सरदार खुद आया। उसने पूछा, तुमने सच क्यों बोला? तुम झूठ बोल सकते थे। बच्चे ने जवाब दिया, मेरी माँ ने कहा था कभी झूठ मत बोलना, जिंदगी बदलने वाला मोड़। दोस्तों, ये सुनकर डाकू सरदार रो पड़ा। उसने कहा, तू अपनी माँ की बात नहीं तोड़ सकता, और मैं सालों से अल्लाह की बात तोड़ रहा हूँ। उस डाकू ने उसी वक्त तौबा कर ली। उसने चोरी छोड़ दी। उसके साथियों ने भी बुराई छोड़ दी। दोस्तों, एक छोटे बच्चे की सच्चाई ने पूरी जिंदगी बदल दी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच बोलना सबसे बड़ी ताकत है। माँ बाप की बात माननी चाहिए। एक अच्छा काम कई लोगों को बदल सकता है। आज की जिंदगी से जोड़ना। आज हम क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, गलती छुपाते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? आप क्या कर सकते हैं? हमेशा सच बोलो, गलत काम से दूर रहो, अपने माँ बाप की बात मानो। यकीन मानो, सच आपको कभी नुकसान नहीं देगा, बल्कि आगे बढ़ाएगा। सोचो दोस्तों, अगर वो बच्चा झूठ बोल देता तो शायद वो बच जाता, लेकिन इतनी बड़ी नेकी नहीं होती। अगर आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट्स करके बताएं, क्या आप हमेशा सच बोलते हैं? इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें ताकि हर कोई सच्चाई की ताकत समझ सके। छोटी चीजों में खुशी तलाश करो, दूसरों से कंपटीशन छोड़ दो। खुशी खरीदी नहीं जाती, खुशी महसूस की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में लिखें अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी सोचा हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या मोबाइल हमें इस्तेमाल कर रहा है? दोस्तों, आज का इंसान सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले मोबाइल उठाता है। न दुआ न शुक्र, बस स्क्रीन। रात को सोने से पहले आखिरी चीज भी यही मोबाइल होता है, और बीच में पूरा दिन भी उसी के साथ। हम कहते हैं वक्त नहीं है, लेकिन सच ये है कि हम अपना वक्त खुद बर्बाद कर रहे हैं। जरा सोचो, कितने घंटे हम सोशल मीडिया पर गुजार देते हैं, कितनी वीडियोस देखते हैं जिनका कोई फायदा नहीं, और फिर कहते हैं हमारी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं है। पहले लोग कम वसाइल में भी खुश थे, आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी को स्क्रीन के हवाले कर दिया है। हम दूसरों की जिंदगी देख देख कर अपनी जिंदगी से नाराज हो गए। एक नौजवान ने कहा, मैं रात भर मोबाइल चलाता हूँ, फिर सुबह नमाज के लिए नहीं उठ पाता। ये मोबाइल नहीं, ये हमारी कमजोरी है। मोबाइल को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। सोने से पहले मोबाइल छोड़ दो। सुबह उठकर सबसे पहले अल्लाह को याद करो। आज फैसला करो, मोबाइल तुम्हारा गुलाम होगा, तुम उसके नहीं। क्या आप जानते हैं, हसद एक ऐसी आग है जो सबसे पहले आपको जलाती है। हसद क्या है? ये वो एहसास है जब आप चाहते हैं कि दूसरे की नेमत खत्म हो जाए। आज सोशल मीडिया ने इस बीमारी को और बढ़ा दिया है। किसी की नई गाड़ी देखी, दिल जल गया। किसी का अच्छा घर देखा, दिल में तकलीफ। लेकिन सोचो, क्या इससे उस शख्स का कुछ नुकसान होता है? नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान आपका होता है। हसद दिल को खा जाता है, इंसान को अंदर से बेसुकून कर देता है, और सबसे खतरनाक बात, ये नेकियों को भी खत्म कर देता है।
دو لوگ ہیں، ایک محنت کر رہا ہے، دوسرا حسد کر رہا ہے، آخر میں کامیاب کون ہوگا؟ محنت کرنے والا یا حسد کرنے والا؟ صرف جلتا رہے گا اور اپنی زندگی برباد کرے گا۔ ایک لمحے کا غصہ پوری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ غصہ ایک ایسی آگ ہے جو پہلے انسان کو خود جلاتی ہے، پھر دوسروں کو۔ کتنے رشتے صرف ایک غصے کی وجہ سے ختم ہو گئے، کتنے دوست الگ ہو گئے، کتنے گھر برباد ہو گئے۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے وہ وہی بولتا ہے جس کا بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ ایک باپ نے غصے میں آ کر بیٹے کو ڈانٹا، بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا، پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ سوچو، ایک لمحے کے غصے نے پوری زندگی بدل دی۔ لیکن جو انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے وہی اصل طاقتور ہے۔ غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، پانی پیو، جگہ بدل لو۔ یاد رکھو، طاقتور وہ نہیں جو بدلہ لے، طاقتور وہ ہے جو خود کو روک لے۔ سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ وقت کا ضائع ہونا۔ دوستو، وقت وہ دولت ہے جو ایک بار چلی جائے تو کبھی واپس نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کل سے شروع کریں گے، لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا۔ طلبہ پڑھائی چھوڑ کر موبائل میں لگ جاتے ہیں، نوجوان اپنے خواب چھوڑ کر سستی میں لگ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہماری قسمت خراب ہے۔ نہیں، قصور قسمت کا نہیں، وقت کے غلط استعمال کا ہے۔ دنیا کے کامیاب لوگ اور ہم دونوں کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے وہ وقت کو استعمال کرتے ہیں، ہم اسے ضائع کرتے ہیں۔ روز کا پلان بناؤ، وقت کو قیمتی سمجھو، ہر دن کچھ نیا سیکھو۔ آج کا دن اگر ضائع ہو گیا تو زندگی کا ایک حصہ ختم ہو گیا۔ کبھی ایسا لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے؟ زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، کوئی راستہ نہیں، کوئی سہارا نہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے تو وہ مشکل میں بھی سکون میں رہتا ہے، اور جب یقین کمزور ہو جائے تو آسانی میں بھی بے چینی رہتی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوا، ہم نے سوچا یہ کام نہیں ہوگا اور پھر وہی کام آسانی سے ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے راستہ بنا دیا۔ دعا کرو، صبر رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کیا آپ بھی دوسروں کے لیے جیتے جیتے خود کو بھول چکے ہیں؟ دوستو، آج کا انسان ایک عجیب دور سے گزر رہا ہے۔ وہ سب کو وقت دیتا ہے لیکن خود کو نہیں۔ ہم دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی نیند چھوڑ دیتے ہیں، اپنے خواب چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں سمجھیں، لیکن ہم خود کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھو، جو انسان خود کو نظر انداز کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا میں کیا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیشہ دوسروں کو اہمیت دی اور خود کو بھلا دیا۔ ایک شخص ہر کسی کی مدد کرتا تھا، لیکن جب اسے ضرورت پڑی کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس نے سب کو وقت دیا، خود کو نہیں۔ کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بہت دیر سے سمجھ آتی ہے۔ دوستو، زندگی میں کچھ باتیں ہم وقت پر نہیں سمجھتے، اور جب سمجھ جاتے ہیں اور جب سمجھ آتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم وقت ضائع کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کاش میں پہلے سمجھ جاتا۔ ہم رشتوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کاش میں وقت دے دیتا۔ ہم صحت کو اگنور کرتے ہیں اور پھر افسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھو، زندگی بار بار موقع نہیں دیتی۔ جو وقت آج ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ جو لوگ آج آپ کے ساتھ ہیں کل شاید نہ ہو۔
ایک شخص نے ہمیشہ کہا میں بعد میں سب ٹھیک کر لوں گا، لیکن جب وقت آیا تو سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے، اگر آج میں آپ سے پوچھوں کہ کیا درخت بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا کسی درخت کی مثال قرآن اور حدیث میں دی گئی ہے؟ اور کیا کوئی ایسا درخت ہے جو ایک سچے مومن کی پہچان بن گیا ہو؟ تو شاید آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن میرے دوستو، آج کا یہ بیان آپ کی سوچ بدل دے گا، کیونکہ آج ہم اس درخت کی بات کریں گے جسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے تشبیہ دی۔ وہ درخت جو ریگستان میں بھی کھڑا رہتا ہے، جو ہر حال میں فائدہ دیتا ہے، جو جھکتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں، اور وہ درخت ہے کھجور کا درخت۔ مسلمان کی مثال کھجور کی درخت جیسی کیوں؟ میرے عزیز دوستو، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان جیسی ہے۔ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ وہ کون سا درخت ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ اللہ اکبر! سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو کسی پھول سے تشبیہ نہیں دی، کسی خوبصورت باغ سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ ایک مضبوط، فائدہ دینے والے اور صبر والے درخت سے تشبیہ دی۔ دوستو، کھجور کا درخت کہاں اگتا ہے؟ ریگستان میں، جہاں سخت گرمی ہوتی ہے، جہاں پانی کم ہوتا ہے، جہاں زندگی آسان نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود یہ درخت کھڑا رہتا ہے۔ یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ آج اگر حالات خراب ہو جائے، لوگ مذاق اڑائے، دنیا گناہوں کی طرف بلائے، تب بھی سچا مسلمان اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے۔ وہ نماز نہیں چھوڑتا، وہ سچ بولنا نہیں چھوڑتا، وہ حلال رزق چھوڑ کر حرام کی طرف نہیں جاتا۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، میرے بھائیوں، کھجور کا درخت صرف اپنے لیے نہیں جیتا، اس کا پھل فائدہ دیتا ہے، اس کے پتے فائدے دیتے ہیں، اس کا کانٹا فائدہ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سایہ بھی فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح ایک سچا مسلمان بھی دوسروں کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے اچھے الفاظ نکلتے ہیں، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، وہ لوگوں کی غم بانٹتا ہے۔ آج سوچئے، کیا ہم ایسے مسلمان ہیں یا صرف اپنے مطلب کے لیے جیتے ہیں؟ دوستو، کھجور کا درخت آندھیوں میں بھی کھڑا رہتا ہے، تیز دھوپ بھی اسے گرا نہیں سکتی۔ اسی طرح مومن کی زندگی میں بھی آزمائشیں آتی ہے، کبھی غربت، کبھی بیماری، کبھی لوگوں کی نفرت، کبھی ناکامی، لیکن سچا مسلمان صبر کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا، یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، بلکہ وہ کہتا ہے، یا اللہ تو میرے ساتھ ہے، یہی کافی ہے میرے لیے۔ میرے دوستو، جب کھجور کا درخت پھل سے بھر جاتا ہے تو جھک جاتا ہے۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ جتنا علم بڑھے اتنی عاجزی ہونی چاہیے، جتنا مقام بڑھے اتنی نرمی ہونی چاہیے۔ آج انسان تھوڑا سا کامیاب ہو جائے تو غرور کرنے لگتا ہے، حالانکہ سچا مسلمان کبھی تکبر نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اسلام میں ایک اور مبارک درخت کا ذکر آتا ہے جس کا نام ہے سدر کا درخت، جسے بیری کا درخت بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں سدرۃ المنتہا کا ذکر آیا ہے۔ یہ جنت کا ایک عظیم درخت ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو خاص مقام دیا ہے
اور انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اعمال ایسے کرے کہ اللہ کے نزدیک خاص بن جائے۔ دوستو، آج دنیا میں آلودگی بڑھ رہی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماحول بچانا صرف دنیاوی بات ہے، لیکن اسلام نے تو 1400 سال پہلے ہی یہ تعلیم دے دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو اسے لگا دو۔ اللہ اکبر! سوچئے، قیامت جیسا وقت پھر بھی درخت لگانے کا حکم۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمیں کھجور کے درخت جیسا مسلمان بننا ہے، مضبوط ایمان والا، دوسروں کو فائدہ دینے والا، صبر کرنے والا، عاجز، سچا، نرم دل، ایسا مسلمان جسے دیکھ کر لوگ کہیں یہ واقعی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اچھا مسلمان صرف مسجد میں اچھا نہیں ہوتا بلکہ گھر میں بھی اچھا ہوتا ہے۔ آج کتنے لوگ باہر ہنس کر بات کرتے ہیں لیکن اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ یاد رکھو، ماں باپ کی خدمت جنت کا راستہ ہے۔ میرے نوجوان دوستو، آج موبائل نے ہماری زندگی بدل دی ہے۔ نمازیں چھوٹ رہی ہے، قرآن دور ہو گیا ہے، راتیں فضول ویڈیوز میں گزر رہی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی جوانی اللہ کی نافرمانی میں ضائع نہ کرو، کھجور کے درخت کی طرح مضبوط بنو، گناہوں سے توبہ کرو۔ دوستو، ہم سب گنہگار ہیں لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر آج سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے۔ اپنے دل کو صاف کرو، نفرت نکالو، جھوٹ چھوڑ دو، نماز شروع کرو۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی دولت نہیں، مشہور ہونا نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے، بلکہ اللہ کا راضی ہونا ہے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالی ہمیں کھجور کے درخت جیسا فائدہ مند مسلمان بنائے، ہمیں صبر، سچائی اور عاجزی عطا فرمائے، ہمیں دوسروں کے لیے رحمت بنائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو، اگر اس بیان نے آپ کے دل کو چھوا ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ خوبصورت پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں اور اس پیغام کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ہر مسلمان تک شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے اور وہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہم موبائل استعمال کر رہے ہیں یا موبائل ہمیں استعمال کر رہا ہے؟ دوستو، آج کا انسان صبح آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے موبائل اٹھاتا ہے۔ نہ دعا، نہ شکر، بس اسکرین۔ رات کو سونے سے پہلے آخری چیز بھی یہی موبائل ہوتا ہے اور بیچ میں پورا دن بھی اسی کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں وقت نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم اپنا وقت خود برباد کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو، کتنے گھنٹے ہم سوشل میڈیا پر گزار دیتے ہیں، کتنی ویڈیوز دیکھتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، اور پھر کہتے ہیں ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں ہے۔ پہلے لوگ کم وسائل میں بھی خوش تھے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو اسکرین کے حوالے کر دیا ہے۔ ہم دوسروں کی زندگی دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی سے ناراض ہو گئے۔
ہر وقت ایک نوجوان نے کہا میں رات بھر موبائل چلاتا ہوں پھر صبح نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتا۔ یہ موبائل نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ موبائل کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو، سونے سے پہلے موبائل چھوڑ دو، صبح اٹھ کر سب سے پہلے اللہ کو یاد کرو۔ آج فیصلہ کرو، موبائل تمہارا غلام ہوگا، تم اس کے نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں حسد ایک ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے آپ کو جلاتی ہے؟ حسد کیا ہے؟ یہ وہ احساس ہے جب آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کی نعمت ختم ہو جائے۔ آج سوشل میڈیا نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ کسی کی نئی گاڑی دیکھی دل جل گیا، کسی کا اچھا گھر دیکھا دل میں تکلیف، لیکن سوچو کیا اس سے اس شخص کا کچھ نقصان ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ سب سے زیادہ نقصان آپ کا ہوتا ہے۔ حسد دل کو کھا جاتا ہے، انسان کو اندر سے بے سکون کر دیتا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ دو لوگ ہیں، ایک محنت کر رہا ہے، دوسرا حسد کر رہا ہے، آخر میں کامیاب کون ہوگا؟ محنت کرنے والا یا حسد کرنے والا؟ صرف جلتا رہے گا اور اپنی زندگی برباد کرے گا۔ دوسروں کے لیے دعا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اپنی زندگی پر فوکس کرو۔ ایک لمحے کا غصہ پوری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ غصہ ایک ایسی آگ ہے جو پہلے انسان کو خود جلاتی ہے، پھر دوسروں کو۔ کتنے رشتے صرف ایک غصے کی وجہ سے ختم ہو گئے، کتنے دوست الگ ہو گئے، کتنے گھر برباد ہو گئے۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے وہ وہی بولتا ہے جس کا بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ ایک باپ نے غصے میں آ کر بیٹے کو ڈانٹا، بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا، پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ سوچو، ایک لمحے کے غصے نے پوری زندگی بدل دی۔ لیکن جو انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے وہی اصل طاقتور ہے۔ غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، پانی پیو، جگہ بدل لو۔ یاد رکھو، طاقتور وہ نہیں جو بدلہ لے، طاقتور وہ ہے جو خود کو روک لے۔ سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ وقت کا ضائع ہونا۔ دوستو، وقت وہ دولت ہے جو ایک بار چلی جائے تو کبھی واپس نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کل سے شروع کریں گے، لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا۔ طلبہ پڑھائی چھوڑ کر موبائل میں لگ جاتے ہیں، نوجوان اپنے خواب چھوڑ کر سستی میں لگ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہماری قسمت خراب ہے۔ نہیں، قصور قسمت کا نہیں، وقت کے غلط استعمال کا ہے۔ دنیا کے کامیاب لوگ اور ہم دونوں کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے وہ وقت کو استعمال کرتے ہیں، ہم اسے ضائع کرتے ہیں۔ کوا کیوں ڈرا ہوا رہتا ہے؟ ایک سبق جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کوا ہمیشہ ڈرا ہوا، چوکنا اور سہما ہوا کیوں رہتا ہے؟ آخر اس کے اندر ایسا کون سا خوف ہے جو اسے سکون سے جینے نہیں دیتا؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک خاص فطرت دی ہے، لیکن کوا ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، ذرا سی آواز پر اڑ جاتا ہے، کبھی سکون سے نہیں بیٹھتا۔ کیوں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ اس کی عادتیں ہیں۔ کوا اکثر دوسروں کا کھانا چھینتا ہے، گندگی میں رہتا ہے اور موقع ملے تو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو دوسروں کے حقوق مارتا ہے اس کے دل میں کبھی سکون نہیں آتا۔ یہ صرف کوا کی بات نہیں ہے، یہ ہم انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہم بھی غور کریں، کیا ہم کسی کا حق مار رہے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر دل کا بے چین ہونا، ہر وقت ٹینشن میں رہنا، خوف محسوس کرنا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔
ایک چور کو دیکھ لو، وہ کبھی سکون سے نہیں سوتا، ہر آواز پر چونک جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اسی طرح جو انسان گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے وہ بھی اندر سے ڈرا ہوا ہوتا ہے، چاہے باہر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ لگے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اگر تم سکون چاہتے ہو تو سچ بولو، حلال کماؤ، کسی کا حق نہ مارو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔ یقین کرو جیسے ہی تم اپنی زندگی کو صاف کرو گے تمہارے دل کو بھی سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ نیک انسان ایسا ہوتا ہے جیسے ایک معصوم پرندہ جو بے خوف ہو کر آسمان میں اڑتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ اور گنہگار انسان وہ کوا کی طرح ہو جاتا ہے، ہر وقت ڈرا ہوا اور ہر وقت بے چین۔ اصل خوف باہر کا نہیں ہوتا، اصل خوف انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جب دل صاف ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکتی، اور جب دل گناہوں سے بھرا ہو تو ایک چھوٹی سی آواز بھی تمہیں ہلا دیتی ہے۔ تو آج فیصلہ کرو، ہمیں کوا نہیں بننا، ہمیں وہ انسان بننا ہے جس کا دل صاف ہو، جس کی زندگی سچی ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ ہمیں سچائی اور سکون والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی آپ کے دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور گھنٹی کی بٹن کو ضرور دبائیں، کیونکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو بنائیں تو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا کام ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا سبق بھی چھپا ہے؟ دوستو، عید الاضحیٰ آتی ہے، ہم سب جانور خریدتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی قربانی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ ایک جذبہ ہے، ایک سبق ہے، ایک امتحان ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو بھی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سوچو یہ کتنا بڑا امتحان تھا، ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے جا رہا ہے، لیکن انہوں نے سوال نہیں کیا، انہوں نے تاخیر نہیں کی، انہوں نے فوراً اللہ کے حکم کو قبول کیا، اور یہی اصل قربانی ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جانور تو قربان کر دیتے ہیں لیکن اپنی غلط عادتیں قربان نہیں کرتے۔ ہم گوشت بانٹ دیتے ہیں لیکن اپنے دل کی سختی نہیں چھوڑتے۔ ہم پیسے خرچ کرتے ہیں لیکن اپنی انا ایگو کو نہیں مارتے۔ یاد رکھو، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اللہ کو صرف آپ کا اخلاص اور نیت پہنچتی ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہے، کیا ہم اپنی خواہشات قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں؟ یہی اصل قربانی ہے۔ مثال، ایک شخص نے بہت مہنگا جانور خریدا لیکن اس کا دل تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ دوسری طرف ایک غریب شخص تھا جس نے چھوٹی قربانی کی لیکن دل خالص تھا۔ اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے؟ وہ جس کی نیت صاف ہو۔ قربانی صرف رسم نہ بناؤ، اسے اپنی زندگی بدلنے کا موقع بناؤ۔ قربانی صرف رسم نہ بناؤ، اسے اپنی زندگی بدلنے کا موقع بناؤ۔ اپنی بری عادتیں چھوڑ دو، اللہ کے قریب آؤ۔ یاد رکھو، اصل قربانی وہ ہے جو آپ کے دل کو بدل دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی بھی قبول ہو تو ہمارے بتائے گئے بیان پر ضرور عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں لکھیں، میں اپنی خواہشات قربان کروں گا۔
مزید ایسے نصیحت آموز بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کسی کی مدد کریں اور کوئی آپ کو دیکھے بھی نہ کوئی تعریف کرے، نہ کوئی دھنیواد دے، تو کیا آپ پھر بھی مدد کریں گے؟ آج کا یہ واقعہ ایک ایسا انسان کا ہے جو صرف اللہ کے لیے نیکی کرتا تھا، بنا نام، بنا شہرت۔ دوستو، ایک شہر میں ایک بہت سادھارن آدمی رہتا تھا، نہ بہت امیر نہ بہت مشہور، لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ دن میں وہ اپنے کام میں لگا رہتا، لوگ اسے ایک عام انسان سمجھتے، لیکن دوستو اس کی اصلی زندگی رات کو شروع ہوتی تھی۔ آدھی رات کو اٹھتا، چپ چاپ گھر سے نکلتا، اپنے کندھے پر کھانے کا سامان رکھتا، کوئی اسے دیکھ نہ پائے، اس لیے وہ اندھیرے راستوں سے جاتا۔ وہ شہر کے سب سے غریب علاقوں میں جاتا، ہر گھر کے باہر کھانا رکھ دیتا، بنا دروازہ کھٹکھٹائے، بنا اپنا نام بتائے، پھر چپ چاپ لوٹ جاتا۔ صبح جب لوگ اٹھتے، دروازے پر کھانا دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ کوئی کہتا یہ کس نے رکھا، کوئی کہتا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لوگ اس انسان کو ڈھونڈنے لگے، رات کو جاگ کر دیکھتے، ادھر ادھر کھوجتے، لیکن وہ کبھی پکڑا نہیں گیا۔ زندگی بھر کا راز، دوستو سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، کوئی نہیں جان پایا کس نے اتنی بڑی نیکی کی۔ ایک دن وہ نیک انسان بیمار ہو گیا، دھیرے دھیرے اس کی حالت خراب ہونے لگی اور ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس دن کے بعد غریبوں کے گھر کھانا آنا بند ہو گیا۔ اب لوگوں کو سمجھ آ گیا یہی وہ انسان تھا جو ہمیں چپ چاپ مدد کرتا تھا۔ لوگ رونے لگے، ہم اسے پہچان بھی نہ سکے، اس نے کبھی ہمیں بتایا بھی نہیں۔ دوستو اصلی نیکی وہی ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، جو دکھاوے کے لیے نہ ہو اور جو دل سے ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹس کریں، میں بھی چھپ کر نیکی کروں گا، اور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی سیکھے۔ دوستو آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے جا رہا ہوں جو آپ کی سوچ بدل دے گا۔ اگر آپ کو موقع ملے صرف ایک چھوٹا سا کام کر کے جنت حاصل کرنے کا، تو کیا آپ وہ کام کریں گے؟ لیکن سوچئے، اگر وہ کام ہو صرف ایک گلاس پانی دینا، آج کا یہ واقعہ آپ کے دل کو ہلا دے گا اور آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک گنہگار عورت، دوستو ایک شہر میں ایک عورت رہتی تھی، لوگ اسے اچھا نہیں مانتے تھے، اسے گنہگار کہا جاتا تھا، لوگ اس سے دور رہتے تھے، لیکن دوستو ہم نہیں جانتے کہ کس کے دل میں کیا ہے اور اللہ کس کو کب معاف کر دے۔ ایک دن کی گھٹنا ہے، ایک دن بہت تیز گرمی تھی، سورج آگ برس رہا تھا، زمین تپ رہی تھی، وہ عورت کہیں جا رہی تھی، تھکی ہوئی پیاس سے بے حال، تبھی اس نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ایک پیاسا کتا، ایک کتا جو بہت بری حالت میں تھا، اس کی جیب باہر نکلی ہوئی تھی، وہ زمین کو چاٹ رہا تھا کیونکہ اسے پانی نہیں مل رہا تھا۔ دوستو وہ کتا مرنے کے قریب تھا، دل میں رحم جاگا، اس عورت نے یہ دیکھا تو اس کے دل میں اچانک رحم آ گیا۔ سوچو، جسے لوگ برا سمجھتے تھے اس کے دل میں اتنی دیا تھی۔ اس نے سوچا اگر میں نے اس کی مدد نہیں کی تو یہ مر جائے گا۔ مشکل حالات، وہاں ایک کنواں تھا، لیکن سمسیا یہ تھی کہ اس کے پاس پانی نکالنے کا کوئی برتن نہیں تھا، رسی نہیں تھی، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اب کیا کرے؟ انوکھا طریقہ اپنایا،
दोस्तों, उसने एक ऐसा काम किया जो आज भी हमें सिखाता है। उसने अपना जूता उतारा, कुएं में उतरी, जूते में पानी भरा और फिर उस प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। दिल को छू लेने वाला पल। जैसे ही कुत्ते ने पानी पिया, उसकी जान में जान आ गई। वो खड़ा हो गया, उसकी हालत सुधर गई। दोस्तों, एक जान बच गई। अल्लाह का फैसला। अब सोचो, ये एक छोटा सा काम था, लेकिन अल्लाह ने क्या किया? उस औरत के सारे गुनाह माफ कर दिए, उसे जन्नत का हकदार बना दिया। दोस्तों, इस वाकये से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। रहम सबसे बड़ी चीज है। अगर दिल में दया है तो अल्लाह खुश होता है। छोटा सा काम भी बड़ा बन सकता है। एक जूता, एक घोंट पानी और इतना बड़ा इनाम। किसी को छोटा मत समझो, न इंसान को न जानवर को। हर किसी की अहमियत है। आज की दुनिया से जोड़ना। दोस्तों, आज हम क्या कर रहे हैं? पानी बर्बाद कर रहे हैं, जानवरों को नजरअंदाज कर रहे हैं, दूसरों की मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? आप क्या कर सकते हैं? अपने घर के बाहर पानी रखो, प्यासे को पानी दो, पक्षियों के लिए पानी रखो। यकीन मानो, ये छोटे काम आपको बहुत बड़ा इंसान बना देंगे। सोचो दोस्तों, अगर उस दिन वो औरत रुकती नहीं तो एक जान चली जाती और शायद उसकी खुद की जिंदगी भी बदलती नहीं। अगर आपको ये दिल को छू लेने वाला बयान पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स करके बताएं क्या आप आज से पानी रखना शुरू करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें ताकि हर कोई रहम और भलाई सीख सके। हम सब खुशी चाहते हैं, लेकिन क्या हमें पता है खुशी कहाँ है? आज हर इंसान खुशी के पीछे भाग रहा है। कोई पैसे में, कोई चीजों में, कोई लोगों में खुशी तलाश कर रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। हम समझते हैं कि जब हमारे पास सब कुछ होगा तब हम खुश होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अगर दिल मुतमईन ना हो तो सब कुछ होने के बाद भी इंसान खुश नहीं होता। हम छोटी छोटी बातों में खुश होना भूल गए हैं। हमने शुक्र करना छोड़ दिया है। एक अमीर शख्स के पास सब कुछ था, लेकिन वो परेशान था, और एक गरीब शख्स कम चीजों में भी खुश था। फर्क क्या था? शुक्र। शुक्र अदा करो। छोटी चीजों में खुशी तलाश करो, दूसरों से कंप्रोमाइज मत करो। छोटी चीजों में खुशी तलाश करो, दूसरों से कंपटीशन छोड़ दो। खुशी खरीदी नहीं जाती, खुशी महसूस की जाती है। दोस्तों, आज का सवाल बहुत अजीब है, लेकिन दिल को हिला देने वाला है। अगर एक छोटा सा बीज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, तो क्या आप उस बीज को लाएंगे? आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक छोटा सा पेड़ एक इंसान को जन्नत तक पहुंचाने का जरिया बन गया। छोटा पौधा, बड़ा इनाम। दोस्तों, एक बार एक आदमी था। वो न बहुत अमीर था, न बहुत गरीब था, और न बहुत बड़ा आलिम, लेकिन उसके दिल में एक अच्छी सोच थी। एक दिन उसने सोचा, मैं कोई ऐसा काम करूं जो अल्लाह को पसंद आए। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक छोटा सा पौधा था। उसने उस पौधे को जमीन में लगा दिया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इससे क्या होगा, इतना छोटा काम। लेकिन वो आदमी चुप रहा और बस अपना काम करता रहा। समय बीता। कुछ सालों बाद वो छोटा सा पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया। उस पेड़ की छांव में लोग आराम करने लगे। उसके फल गरीब लोग खाने लगे, पक्षी उसमें रहने लगे, और सबसे बड़ी बात, हर कोई उस पेड़ से फायदा उठा रहा था। दोस्तों, जब वो आदमी दुनिया से गया तो अल्लाह ने उसके उस छोटे से काम को इतना बड़ा बना दिया जितने लोगों ने उस पेड़ से फायदा लिया।
उतना सवाब उस आदमी को मिलता रहा। सोचिए, एक छोटा सा पौधा और इतना बड़ा इनाम। दोस्तों, इस वाकये से हमें क्या सीख मिलती है? कोई काम छोटा नहीं होता, अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। पेड़ लगाना सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि इबादत भी है। आज हम क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं, गर्मी बढ़ा रहे हैं, धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो एक छोटा सा कदम लेकर दुनिया बदल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आज ही एक पौधा लगाइए, किसी को पानी पिलाइए, किसी की मदद कीजिए। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे काम आपकी जिंदगी बदल देंगे। अगर आपको ये दिल छू लेने वाला वाकया पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स करके बताएं आप कब पौधा लगाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें ताकि हर कोई ये नेक काम शुरू कर सके। कुर्बानी का असल मकसद क्या है? क्या कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का काम है या उसके पीछे कोई बड़ा सबक भी छुपा है? दोस्तों, ईद उल अज़हा आती है, हम सब जानवर खरीदते हैं, तैयारी करते हैं और समझते हैं कि बस यही कुर्बानी है। लेकिन हकीकत क्या है? कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, ये एक जज्बा है, एक सबक है, एक इम्तिहान है। ये हमें याद दिलाती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो अजीम कुर्बानी, जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए। सोचो, ये कितना बड़ा इम्तिहान था। एक बाप अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने जा रहा है, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं किया, उन्होंने ताखीर नहीं की, उन्होंने फौरन अल्लाह के हुक्म को कबूल किया। और यही असल कुर्बानी है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम जानवर तो कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अपनी गलत आदतें कुर्बान नहीं करते। हम गोश्त बांट देते हैं, लेकिन अपने दिल की सख्ती नहीं छोड़ते। हम पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अपनी अना ईगो को नहीं मारते। याद रखो, अल्लाह को ना गोश्त पहुंचता है ना खून, अल्लाह को सिर्फ आपका इखलास और नियत पहुंचती है। आज हमें सोचना है, क्या हम अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर सकते हैं? क्या हम गुनाहों को छोड़ सकते हैं? क्या हम अपने दिल को साफ कर सकते हैं? यही असल कुर्बानी है। मिसाल, एक शख्स ने बहुत महंगा जानवर खरीदा, लेकिन उसका दिल तकब्बुर से भरा हुआ था। दूसरी तरफ एक गरीब शख्स था जिसने छोटी कुर्बानी की, लेकिन दिल खालिस था। अल्लाह के नजदीक कौन बेहतर है? वो जिसकी नीयत साफ हो। कुर्बानी सिर्फ रस्म न बनाओ, उसे अपनी जिंदगी बदलने का मौका बनाओ। कुर्बानी सिर्फ रस्म न बनाओ, उसे अपनी जिंदगी बदलने का मौका बनाओ। अपनी बुरी आदतें छोड़ दो, अल्लाह के करीब आओ। याद रखो, असल कुर्बानी वो है जो आपके दिल को बदल दे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुर्बानी भी कबूल हो तो हमारे बताए गए बयान पर जरूर अमल करें। अल्लाह ताला सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में लिखें, मैं अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करूंगा। मजीद ऐसे नसीहत आमोज बयानात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चाहिए इल्म की एक और न्यू एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, गरीब लोग अमीर लोगों से कितने साल पहले जन्नत में जाएंगे? आपका ऑप्शन है ए 100 साल पहले, बी 10 साल पहले, सी 1000 साल पहले, डी 500 साल पहले। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका जवाब है, गरीब लोग अमीर लोगों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे।
حدیث کا مفہوم ہے کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے آدھے دن پہلے جنت میں جائیں گے۔ اس آدھے دن کی کیفیت 500 سال کی برابر ہوگی، کیونکہ آخرت میں مال کام نہیں آئے گا، وہاں پر اعمال کام آئیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے اسلام کو اتنا آسان بنایا ہے کہ غریب سے غریب انسان بھی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ میں نے ایک مولانا صاحب کا بیان سنا تھا، جس بیان میں انہوں نے ایک حدیث بتائی تھی کہ ایک بار ایک غریب شخص اپنے کسی کام سے جا رہا ہوتا ہے، میں ایک مٹی کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے، تو اس غریب شخص نے اس مٹی کے ڈھیلے کو دیکھ کر اپنے دل میں یہ سوچا کہ کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا، اتنا غلہ ہوتا، تو میں سارا کا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیتا، اور یہ سوچ کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس نے رات میں خواب میں دیکھا کہ اس نے جتنا مال تقسیم کرنے کی نیت کری تھی، اللہ نے اس کی نیت کے برابر اتنا ہی ثواب دے دیا۔ سبحان اللہ۔ حدیث کا مفہوم ہے دین کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی تمہاری نیت ہوگی اللہ ویسا ہی بدلہ دے گا۔ اسلام تو اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی نابینا انسان بھی اس پر چل سکتا ہے اور اسلام پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کا دوسرا سوال ہے، جنتی لوگوں کو نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ آپ کا آپشن ہے، اے بائیں ہاتھ میں، بی دائیں ہاتھ میں، سی کسی بھی ہاتھ میں نہیں، ڈی دونوں ہاتھ میں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اس کا جواب ہے جنتی لوگوں کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نامہ اعمال جنت کی ٹکٹ بھی ہے اور جہنم کا سرٹیفکیٹ بھی۔ جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا بے شک اس کی جنت پکی ہے، اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا تو وہ اتنا روئے گا کہ اگر موت زندہ ہوتی تو اس غم سے دوبارہ مر جاتا۔ اللہ ہمیں ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں یعنی دائیں ہاتھ میں دے، آمین۔ آپ کا اگلا سوال ہے، کون سے نبی میدان حشر میں امت کے لیے دعا کریں گے؟ آپ کا آپشن ہے، اے آدم علیہ السلام، بی عیسیٰ علیہ السلام، سی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ڈی موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اس کا جواب ہے، وہ ہے ہمارے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے مولانا طارق جمیل کا ایک بیان سنا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب سارے لوگوں کو میدان حشر میں لایا جائے گا تو سارے کے سارے انسان اللہ سے دعا کریں گے، یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، یا اللہ مجھے بچائیے، یا اللہ مجھے بچائیے، یا اللہ مجھے بچائیے۔ اولیاء کرام بھی کہہ رہے ہوں گے، یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، یا اللہ مجھے بچائیے، یا اللہ مجھے بچائیے، یا اللہ مجھے بچائیے۔ یعنی کہ سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے، یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، یا اللہ مجھے بچائیے، یا اللہ مجھے بچائیے، یا اللہ مجھے بچائیے۔ تبھی ایک آواز آئے گی، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، یا اللہ میرے امت کو بچائیے، یا اللہ میرے امت کو بچائیے، یا اللہ میرے امت کو بچائیے۔ سارے کے سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ ایسے خطرناک وقت میں بھی کون ہے جو کہہ رہا ہے یا اللہ میرے امت کو بچائیے۔ تو سارے لوگ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو وہ ہوں گے ہمارے آقا سارے نبیوں کے سردار خاتم النبیین ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہوں گے، یا اللہ میرے امت کو بچائیے۔ تب اللہ ان کو شفاعت کا موقع دیں گے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسوں گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ کتنا
پیار کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے. اپنی پوری زندگی ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تکلیف میں اٹھائی، اور آخرت میں بھی ایسے خطرناک وقت میں بھی جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا، جب جہنم کی آواز سن کر سارے کے سارے نبی سجدے میں گر جائیں گے، تو ایسے خطرناک وقت میں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسوں گناہگاروں کے لیے اللہ سے دعا کریں گے. ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ نماز فرض ہی نہیں، نماز کو نفل سمجھتے ہیں. اللہ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، سر بلند تم ہی رہو گے، تم ہی اس دنیا پر حکومت کرو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ، تم سچے مسلمان ہو جاؤ. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی جاتے جاتے ایک بات کہی تھی، اے میری امت، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا. تم ہی ہمیشہ بلند رہو گے. سچائی اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ آج سے چند سو سال پہلے اس ہندوستان پر 750 سال تک مسلمان نے حکومت کری تھی، اور وہ ایسے مسلمان تھے جن کی فرض نماز تو دور، نفل نماز بھی نہیں چھوٹتی تھی. ایسے مسلمان تھے وہ، اس لیے اللہ نے ان کو اتنی حکومت دے رکھی تھی کہ کوئی ہندوستان کے مسلمانوں پر حکومت نہیں کری. لیکن آج کے مسلمان نماز چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے آج سب سے رسوا ہے، اور آج سب اسے برا بولتے ہیں، اس لیے آج سب اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. اللہ ہم جیسے گناہگاروں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے. آمین ثم آمین. دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کسی کی مدد کریں اور کوئی آپ کو دیکھے بھی نہ کوئی تعریف کرے، نہ کوئی دھنیواد دے، تو کیا آپ پھر بھی مدد کریں گے؟ آج کا یہ واقعہ ایک ایسا انسان کا ہے جو صرف اللہ کے لیے نیکی کرتا تھا، بنا نام، بنا شہرت. دوستو، ایک شہر میں ایک بہت سادھارن آدمی رہتا تھا، نہ بہت امیر نہ بہت مشہور، لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا. دن میں وہ اپنے کام میں لگا رہتا، لوگ اسے ایک عام انسان سمجھتے. لیکن دوستو، اس کی اصلی زندگی رات کو شروع ہوتی تھی. آدھی رات کو اٹھتا، چپ چاپ گھر سے نکلتا، اپنے کندھے پر کھانے کا سامان رکھتا، کوئی اسے دیکھ نہ پائے، اس لیے وہ اندھیرے راستوں سے جاتا. وہ شہر کے سب سے غریب علاقوں میں جاتا، ہر گھر کے باہر کھانا رکھ دیتا، بنا دروازہ کھٹکھٹائے، بنا اپنا نام بتائے، پھر چپ چاپ لوٹ جاتا. صبح جب لوگ اٹھتے، دروازے پر کھانا دیکھ کر حیران رہ جاتے. کوئی کہتا یہ کس نے رکھا، کوئی کہتا یہ اللہ کی رحمت ہے. لوگ اس انسان کو ڈھونڈنے لگے، رات کو جاگ کر دیکھتے، ادھر ادھر کھوجتے، لیکن وہ کبھی پکڑا نہیں گیا. زندگی بھر کا راز. دوستو، سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، کوئی نہیں جان پایا کس نے اتنی بڑی نیکی کی. ایک دن وہ نیک انسان بیمار ہو گیا، دھیرے دھیرے اس کی حالت خراب ہونے لگی، اور ایک دن اس کا انتقال ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ اس دن کے بعد غریبوں کے گھر کھانا آنا بند ہو گیا. اب لوگوں کو سمجھ آ گیا یہی وہ انسان تھا جو ہمیں چپ چاپ مدد کرتا تھا. لوگ رونے لگے، ہم اسے پہچان بھی نہ سکے، اس نے کبھی ہمیں بتایا بھی نہیں. دوستو، اصلی نیکی وہی ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، جو دکھاوے کے لیے نہ ہو، اور جو دل سے ہو. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹس کریں. میں بھی چھپ کر نیکی کروں گا، اور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی سیکھے.
दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देगा। अगर आपको मौका मिले सिर्फ एक छोटा सा काम करके जन्नत हासिल करने का, तो क्या आप वो काम करेंगे? लेकिन सोचिए, अगर वो काम हो सिर्फ एक गिलास पानी देना, आज का ये वाकया आपके दिल को हिला देगा और आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक गुनहगार औरत, दोस्तों, एक शहर में एक औरत रहती थी। लोग उसे अच्छा नहीं मानते थे, उसे गुनहगार कहा जाता था, लोग उससे दूर रहते थे। लेकिन दोस्तों, हम नहीं जानते कि किसके दिल में क्या है और अल्लाह किसको कब माफ कर दे। एक दिन की घटना है। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, सूरज आग बरस रहा था, जमीन तप रही थी। वो औरत कहीं जा रही थी, थकी हुई, प्यास से बेहाल। तभी उसने एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा। एक प्यासा कुत्ता, एक कुत्ता जो बहुत बुरी हालत में था, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। वो जमीन को चाट रहा था क्योंकि उसे पानी नहीं मिल रहा था। दोस्तों, वो कुत्ता मरने के करीब था। दिल में रहम जागा। उस औरत ने ये देखा तो उसके दिल में अचानक रहम आ गया। सोचो, जिसे लोग बुरा समझते थे, उसके दिल में इतनी दया थी। उसने सोचा, अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो ये मर जाएगा। मुश्किल हालात, वहां एक कुआं था, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास पानी निकालने का कोई बर्तन नहीं था, रस्सी नहीं थी, कोई मदद करने वाला नहीं था। अब क्या करे? अनोखा तरीका अपनाया। दोस्तों, उसने एक ऐसा काम किया जो आज भी हमें सिखाता है। उसने अपना जूता उतारा, कुएं में उतरी, जूते में पानी भरा और फिर उस प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। दिल को छू लेने वाला पल। जैसे ही कुत्ते ने पानी